بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم اسٹاک لیجر سے متعلق اسٹڈی کریں گے اور اسٹاک لیجر کی بڑی اہمیت ہے۔ کسی بھی اچھی کمپنی میں اسٹاک لیجر کی بہت اہمیت ہوتی ہے تاکہ میٹیریل کا اسٹاک اس کے پاس جو کچھ بھی موجود ہے کمپنی میں، مالکن کو یہ پتہ ہونا چاہیے، ڈائریکٹروں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی کیا پوزیشن ہے۔ میٹیریل کی قیمت نکالنے کے لیے اور اس کو دیکھنے کے لیے کہ اس کی مقدار کتنی ہے، ہمارے پاس تین طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ پہلا طریقہ ہمارے پاس فیفو ہے، یعنی فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ۔ دوسرا طریقہ ہمارے پاس ٹیفو ہے، یعنی لاسٹ ان فرسٹ آؤٹ، اور آخر میں ایک طریقہ اور ہے جس کو ہم ایوریج میتھڈ کہتے ہیں۔ تین طریقے ہیں، زیادہ تر فیفو ہی استعمال ہوتا ہے، اس کے بعد ایوریج استعمال ہوتا ہے، اور سب سے آخر کے اندر لیفو استعمال ہوتا ہے۔ لیفو بہت کم استعمال ہوتا ہے۔ ہم ذرا سا اس کو دیکھتے بھی جائیں کہ جناب اس کی شکل کیا ہے۔ شکل یہ دیکھیے، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہے اسٹاک لیجر، ایم ٹی ہمارے سامنے ہے، یہ اسٹاک لیجر، ٹھیک ہے۔ اسٹاک لیجر کے تمام خانے وغیرہ یہ ہیں۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ لیفو کیوں استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ فیفو بھی پاپولر ہے، لیفو بھی ایک طرح سے پاپولر ہے، اور ایوریج بھی پاپولر ہے۔ پہلے نمبر پہ لیفو یوز ہو رہا ہے، دوسرے نمبر پہ ایوریج یوز ہو رہا ہے، تیسرے نمبر پہ لیفو یوز ہو رہا ہے۔ تو لیفو کی وجہ یہ ہے، ایک فضول سی بات لگتی ہے سوری، لیکن فیشن انڈسٹری کے اندر جدید ترین چیزیں استعمال ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمیں تمام نیا اسٹاک استعمال کرنا پڑتا ہے، اور پرانے اسٹاک کو یہ کمپنیاں سیل کر دیتی ہیں 50% پر۔ اچھا، ایک مزے کی بات یہ ہے کہ آج کل سیل لکھا ہوا ہے جگہ جگہ پر، لوگ کہتے ہیں سیل میں جائیں گے، سیل میں جائیں گے۔ ایکچولی 50 سال پہلے یہ جو لفظ سیل تھا، اس کو مکمل لکھا جاتا تھا، وہ یہ تھا اینول کلیئرنگ سیل، سیلز بریکٹ میں لکھتے تھے، ریڈکشن ان پرائسز، اس طرح سے لکھا جاتا تھا۔ لیکن آج کل دنیا بھر میں لفظ سیل ہی مشہور ہے۔ چلیں پہلے ہم شیڈول کی اسٹڈی کر لیتے ہیں، اسٹاک لیجر۔ تو دیکھیے کوڈ نمبر ہے پہلے لیفٹ پہ، نیم آف مٹیریل ہے، اس کے بعد لوکیشن ہے کہ یہ کہاں پر رکھا ہوا ہے، رائٹ پہ دیکھ لیں آرڈر نمبر اس کا دے دیں گے جس آرڈر کے لیے یہ آتا ہے، کیونکہ ہر مٹیریل کے لیے ایک شیٹ بنے گی۔ اس کے خانے دیکھ لیں، ڈیٹ ہے، پارٹیکولرس ہے، ریسیٹ ہے، ایشوڈ ہے، بیلنس ہے۔ اچھا، یہ ویسے ایک عالم ہے جیسے جنرل لیجر کے اندر تھے نا، ڈیبٹ، کریڈٹ، بیلنس۔ تو یہاں پہ ہم نے کیا کر دیا، ریسیٹ، ایشو، بیلنس۔ پہلے جو پرچیز کریں گے وہ یہاں آ جائے گا، جو ہم فیکٹری میں استعمال کر لیے دیں گے وہ یہاں آ جائے گا، جو کچھ بیلنس بچے گا یہاں آ جائے گا۔ ظاہر ہے تینوں میں تین چیزیں ہوں گی، کوانٹٹی ہوگی، اس کی ریٹ ہوگا، اماؤنٹ ہوگا، تینوں میں یہ چیزیں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو کھانے بڑے سادہ سے، آپ جنرل لیجر کے کھانے یاد ہیں تو بس ان کے اندر ہمیں ڈیبٹ، کریڈٹ، بیلنس کی جگہ پر ہم نے ریسیٹ، ایشو اور بیلنس کر دیا، سوری۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے تین کالم ہے، اب اس کو کیسے بھریں گے، لیکن ان کو بھرنے سے پہلے ہم ایسا کرتے ہیں کہ میٹیریل کی تھوڑی سی تعریف بھی پڑھ لیتے ہیں کہ واٹ از میٹیریل۔ پہلی بات کیا ہے، رو مٹیریل اور items waiting to be used in the manufacturing process۔ را مٹیریل وہ ہے جو کہ مینوفیکچرنگ کے لیے سامان لا کے رکھا جاتا ہے۔
دوسری بات ہے آپ کا ورک ان پروسیس. پارشلی مینوفیکچرڈ گڈ. ورک ان پروسیس ہے جو تھوڑا سا بنا ہو, تھوڑا سا نہ بنا ہو, وہ مشینوں کے اندر ہو. تیسری بات ہے فنش گڈس. دوز ہولڈ اور ریسیل کے لیے آپ کے پاس رکھے ہوئے ہوں. چوتھا اسٹاک اور انوینٹری از دا ٹوٹل آف را مٹیریل ورک ان پروسیس. ٹھیک ہے, اسٹاک اور انوینٹری کیا ہے, از دا ٹوٹل آف را مٹیریل ورک ان پروسیس. آخر میں کیا چیز ہے, فنش گڈس. فنش گڈس دیکھیے دیٹ اے بزنس ہولڈ فار دا پرپز آف ریسیل. ٹھیک ہے, جو بزنس بیچنے کے لیے رکھا ہوا ہوگا یہ وہ. اب ہم اس کو بڑھتے ہیں, ہم پہلے میں استعمال کر رہے ہیں فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ, یعنی فیور میتھڈ یوز کر رہے ہیں. اس میتھڈ اپلائی کرنے یہی چیزیں تھی جو ہم نے پڑھی تھی. ٹھیک ہے, اب یہاں پر آپ آئیے گا, تمام پرابلم کو اچھی طرح دیکھیں گے. سب سے پہلے کیا چیز ہوتی ہے, ہمارے پاس پرانا جو اسٹاک پڑا ہوا ہوتا ہے اس کو انٹری کرتے ہیں. پرانا اسٹاک ہم اوپننگ اسٹاک کے نام سے لکھ کے لیتے ہیں. 100 پیس ہمارے پاس پڑے ہوئے تھے, 70 کا ریٹ تھا اور 7000 اس کی ویلیو بنی. دیکھیے یہ کیا چیز ہے, یہ ریلس ہیں, پیکٹس کے بنے ہوئے ہیں. اس کے 10 ریل کا ایک پیکٹ ہے, تو ہم پیکٹس خریدتے ہیں. اور بزنس کیا ہے, بزنس ریلیٹنگ ود اسٹچنگ اینڈ ڈیزائننگ. اچھا, اب دیکھیے گا اسی حساب سے یہ ریلوں کا پرانا اسٹاک تھا ہمارے پاس, اوپننگ میں لکھا. اب ہم نے پرچیزز کی, پرچیزز 2 تاریخ کو کریے. اس کا بل ہوگا, جس بل کے تھرو خریدی گئی. مٹیریل ریسیونگ رپورٹ ہوتی ہے MRR, وہ بھی ڈال دیتے ہیں. 200 کی کوانٹٹی خریدی ہے, 65 کا اس کا ریٹ تھا. یہ یہاں پہ فارمولہ لگا ہوا ہے, اپنے آپ آ گیا. ٹھیک ہے, 13,000. اچھا, اب اس خانے میں ہم کیا کریں گے, پرانا ویسے ہی لکھیں گے اور یہ نیا جو ہے اس میں وہ بھی لکھ دیں گے. پلس کر کے اس لیے نہیں لکھا کیونکہ دونوں کے ریٹ الگ ہیں. ٹھیک ہے جی, ادھر آئیے. جنوری 4 کے اندر ایشو کر دیا. ٹھیک ہے, رجسٹر نمبر ڈال دیا یا ریکوزیشن سلپ کا نمبر ڈال دیا اس میں. ٹھیک ہے, تھین چیک ہو جائے. یہ دیکھیں ایشو ہوئے. یہ جو لینے آئے ہیں فیکٹری سے لوگ, ایک نے 50 لیے, ایک نے 25 لیے, ایک نے 25 لیے, ایک نے 50 لیے, ایک نے 25 لیے. اب فرسٹ آؤٹ کا مطلب یہ ہے سوری کہ جو چیز ہمارے پاس پہلے آئی تھی ہم اس کو پہلے دیں گے. تو پہلے یہ 50 والا جو تھا یہ ہم دیں گے, اس کا 70 کا ریٹ تھا. پھر 25 والا بھی 70 سے گیا, دوسرا 25 والا بھی 70 سے گیا. لیکن جب تیسرا 50 ہم دے رہے تھے تو 65 کے ریٹ سے گیا. اور یہ آخری جو 25 ہم دے رہے تھے وہ بھی 65 کے ریٹ سے گیا. یہ تمام ہم نے ایشو کر دیے. جو شخص لے کے جا رہا ہے اس کو نہیں پتا ہے, یہ صرف اسٹور کیپر کو, اسٹور آفیسر کو یا اسٹور مینیجر کو پتہ ہوتا ہے کیا سیٹنگ کر رہے ہیں. لیکن جو کاریگر حضرات لے کے جا رہے ہیں ان کو نہیں پتا. اچھا, اب یہاں یہ پوزیشن کیا بچی, جب ہم نے یہ لیس کر دیا اس میں سے. ٹھیک ہے نا, یہ ہو گیا 100 اور یہ 175 اس میں سے لیس ہوا تو 125 بچا. جو بچا ہوا تھا اس کے یہ ریٹ تھا. اس والے کالم میں ہم کیا لکھیں گے, جو کچھ بھی لیسننگ بیلنس کے کالم میں وہی لکھا جائے گا جو موجود ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی پرانا جو بھی ملا پھر 25 اس میں جمع ہوا. اس کے بعد اگلے کالم میں اگر ایشو کیا ہے تو لیس کر کے لکھنا ہے. ٹھیک ہے, یعنی پلس مائنس کرنے کے بعد جو بھی بیلنس آئے گا وہ اس کالم میں لکھا جائے گا. ٹھیک ہے جی, کالم میں آ جائیں. اگلے کالم میں دیکھیے سوری جنوری 6 کو ہم نے پرچیزز کی ہے, جس کا بل نمبر ہے ہمارا ہے 250 پرچیز کی ہے. بس کا ریٹ 7 تھا, ریٹ بڑھ گیا تھا.
تو ہم نے زیادہ نہیں خریدا، ٹھیک ہے، بڑا اسٹاک کر لیتے لیکن ہم نے کم خریدا، یہ اس کا اماؤنٹ آٹومیٹکلی آ گیا، فارمولا اوپر سے آ رہا ہے۔ دیکھیے پرانا جو تھا وہ ہم نے ویسے ہی اتارا اور نیا اس کے اندر یہ لکھ دیا، دونوں کو الگ الگ اس لیے لکھا گیا ہے کہ دونوں کے ریٹ علیحدہ علیحدہ ہیں۔ 10 جنوری پہ ہم ایشو کر رہے ہیں، رجسٹر نمبر ہے، ریگولیشن نمبر ہے، 200 پیس ایشو کر رہے ہیں، 200 پیس۔ تو پہلے جو 100 کا 65 ہے، دوسرے کا 70 ہے، دونوں کے الگ الگ ہمارے ایشو ہیں اور بیلنس ہمارے پاس کے بعد یہ 175 70 کے ریٹ سے یہ آ رہا ہے۔ اگلے میں آ جائیں، جنوری 15 ہے، ایشو ہو رہا ہے، دوبارہ ایشو کرنا ہے، 100 ہے، 70 کا ریٹ ہے، 7000 یہ اوپر سے آنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی ہمارے پاس بیلنس بچا 75 بچا، 70 کے ریٹ سے 5000 کو سکتا ہے۔ اچھا جی، ابھی آ جائے پرچیز میں 300 خریدیں، 70 کا ریٹ ہے، ٹھیک، 1000 ہو گیا۔ یہ پرانا والا لکھا، یہ نیا والا لکھا، ٹھیک ہے۔ لیکن موٹی لکیر سے آپ اوپر سے نوٹ کیجیے، موٹی لکیر مار کے ہم اس کو کلوز کر دیتے ہیں ایک ٹرانزیکشن کو۔ دیکھیے دوسری ڈیٹ ہے، پہلی تاریخ کا ٹرانزیکشن کلوز کیا، دوسری کو کلوز کیا، ٹھیک ہے، چوتھی تاریخ کا تیسری تاریخ میں اس کو ہم نے اس موٹی لکیر سے کلوز کیا۔ یہ دیکھیے یہ موٹی لکیر، تاکہ یہ علیحدہ علیحدہ ہوتا چلا جائے، اسی طرح ہم آتے چلے آ رہے ہیں نیچے۔ یہاں 10 تاریخ کو یہ ہوا تھا، ٹھیک ہے، 10 تاریخ کو ایشو ہوا، 15 تاریخ کو، 30 تاریخ کو پھر پرچیزنگ ہوا۔ یہ دیکھیے ہم اس کو کر رہے تھے، تو یہ اس میں پرانا جو ہمارے پاس بیلنس تھا وہ ہم نے ایز اٹ از لکھا اور یہ نیا اس میں آ گیا۔ آگے آ جائیے 26 تاریخ میں پھر ایشو کر رہے ہیں جناب، رجسٹر نمبر ڈالا، ریگولیشن سلیپ ڈالی، 200 پیس ایشو کر رہے ہیں، 70 کا ریٹ ہے، میرے پاس سے 70 کا ریٹ آ رہا ہے، 14,000 روپے کا مال ایشو ہوا ہے، بچا 175، 70 کے ریٹ سے 12,250 آ رہا ہے۔ اچھا یہاں پر بھی اس والے پہلے کالم میں آپ دیکھیں، یہ بھی 70 ہے، یہ بھی 70، تو اس کو ٹوٹل لکھ سکتے تھے 26,250، لیکن ہم نے الگ الگ اس لیے لکھا ہوا ہے کہ ذرا پتہ چلے کہ پہلے آیا ہے بعد میں آیا ہے، تھوڑا سا فرق ہے، لیکن ایک سال اس کا اماؤنٹ لکھا جا سکتا تھا۔ اب آخر میں پھر یہ ایشو کیا، یہاں پر دیکھ لیا آپ نے 175 ایشو کیا 70 کے ریٹ سے، 200 ایشو کیا 70 کے ریٹ سے، اور یہ بیلنس ہے، ٹھیک ہے، یہ بیلنس ہے۔ اب آ جائیں اور نیچے، آخر میں ہم کیا کرتے ہیں، فزیکلی سارے چیک کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس ہے کہ نہیں ہے، تو فزیکلی چیک کرتے ہیں 175 ہمارے ہے کہ نہیں ہے، ان کو فزیکلی چیک کرتے ہیں۔ جب کاؤنٹنگ کی تو ایکسیس بھی ہو سکتا ہے، شارٹ بھی ہو سکتا ہے، تو ایکسیس بہت کم ہوتا ہے، نارملی شارٹ ہی ہوتا ہے۔ تو دیکھا ہم نے کہ 25 پیس ہمارے پاس شارٹ تھے، ہم نے اسی کو بھی ایشو میں ڈال دیا اسی کے ریٹ سے، یہ بھی ہمارے پاس کم ہو گئے، تو ہمارے پاس اب جو بچے ہیں وہ ہمارے پاس 150 ریلیں بچی ہیں 70 کے ریٹ سے، اور اس کا اماؤنٹ یہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جب مہینہ کلوز ہوگا تو یہ ہے، ہم اس کو یہاں پہ لکھ دیتے ہیں کہ اسٹاک آف 150 پیکٹس آف ریلس فار ₹10,500، یہ ہم آخر میں تو ہر پروڈکٹ کا، ہر مٹیریل کا علیحدہ علیحدہ ایک شیٹ بناتے ہیں، لیجر کی شیٹ ہے، ہر ایک کی الگ الگ بنتی ہے، ہر ایک کی الگ الگ اس کا کوڈ نمبر ہے، اس کا نیم آف مٹیریل ہے، اس کا لوکیشن ہے وہ کہاں پر ہے، اس کا کوڈ نمبر ہے، ٹھیک ہے دوستو، اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔